بلبل مذکر ہے یا مونس؟ ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک کہ پوری تفصیل اور تسلی سے جواب نہ دے دیں، بلکہ بعض اوقات تو سوال پوچھنے والا تنگ آ کر اس وقت کو کوستا جب اس نے ان سے سوال کیا تھا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور پروفیسر صاحب ایک لائبریری میں بیٹھے تھے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو میں نے غلطی سے پروفیسر صاحب سے پوچھ لیا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بلبل مذکر ہے یا مونس؟ پروفیسر صاحب اس وقت کسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ میرا سوال سن کر موصوف نے کتاب بند کی، ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر مسکرا کر بولے، میاں بلبل مذکر ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ایک شام میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں اس وقت کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا پروفیسر صاحب مصروف کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، پروفیسر صاحب خیریت تو ہے؟ آپ میرے غریب خانے پر اس وقت؟ پروفیسر صاحب کہنے لگے، میاں اس روز آپ نے پوچھا تھا بلبل مذکر ہے یا مونس، اور میں نے جواب دیا تھا کہ بلبل مذکر ہے، لیکن آج میں مرزا غالب کا ایک مصرع نظر سے گزرا۔ بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئیں۔ غالب کا شمار چونکہ اہل زباں اور مستند شعراء میں ہوتا ہے، لہذا اس مصرع کی روح سے بلبل مونس ہے۔ میں نے ان کے خلوص و محبت کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ بچارے میرے سوال کا جواب دینے میں گھر تک تشریف لائے۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ ایک صبح میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں گہری نیند میں تھا۔ دستک کی آواز سنی تو بڑبڑا کر اٹھا۔ دروازہ کھولا تو پروفیسر صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور صبح صبح تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ پروفیسر صاحب فرمانے لگے، میاں کچھ روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا غالب کے مصرع کی روح سے بلبل مونس ہے، لیکن آج صبح جب میں کلیات اقبال کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک شعر نظر سے گزرا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ علامہ اقبال چونکہ شاعر مشرق ہیں، ان سے زیادہ مستند کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، لہذا اس شعر کی روشنی میں اب آپ بلبل کو مذکر ہی سمجھیے۔ میں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جانے کے بعد خدا کا بھی شکر ادا کیا کہ چلو اس بلبل والے قصے سے تو جان چھوٹی، لیکن میرے ایسے نصیب کہاں۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک شام جب کہ میں نے ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں مگن تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کھڑے ہیں۔ ان سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک عدد گدھا بھی کھڑا ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی تھیں۔ اسی روز پروفیسر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے حیرت سے دریافت کیا، پروفیسر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کچھ یوں گویا ہوئے، میاں آپ کے سوال پر میں نے بہت تحقیق کی ہے، بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا۔ اس گدھے کے دائیں جانب جو کتابیں لدی ہیں ان کے مطابق بلبل مذکر ہے، جبکہ بائیں جانب والی کتابوں کی روح سے بلبل مونس ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ آپ کس رائے سے اتفاق کریں گے۔ مجھے اجازت دیجئے، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔
उनके रुखसत होते ही मैं दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और सच्चे दिल से तौबा की, आइंदा प्रोफेसर साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा।